میں یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں سب PMCMC چینل دیکھنے والوں کو اپنی طرف سے میں ایونجلزم خدمت کرتا ہوں۔ میرا نام آکاش ہے اور PMCMC چینل کے اونر پاسٹر جوید کی طرف سے آپ سب کو بھرپور سلام کہتا ہوں، اور میں PMCMC چینل کے اونر پاسٹر جوید کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں خدا ان کی خدمت، کلام مقدس کی خدمت آپ کے درمیان کروں۔ میرے ساتھ نکالیے میرے عزیزو یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت۔ یہ بہت مشہور آیت ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا نے دنیا سے کیسی محبت رکھی۔ خدا ان کی کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، یعنی کہ اپنے سے مراد ہے اپنا وجود، اپنا آپ اس دنیا کے سامنے پیش کر دیا، دے دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا، اور ہمارے لیے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے دے دیا۔ ضروری نہیں تھا، خدا کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی اس کے اوپر دبدبا نہیں تھا کہ وہ ہمارے لیے لازمی نجات کا بندوبست کرے، لیکن بائبل بتاتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ایسی سے مراد ہے وہ یسوع مسیح خود خدا ہے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح کی صورت میں خود خدا ہمارے درمیان آیا اور رہا۔ بائبل کہتی ہے کہ خود ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا، وہ ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا کیا دیکھا؟ جلال دیکھا۔ میرے عزیزو، خدا نے دنیا سے کیا کی؟ ایسی محبت کی۔ خداوند یسوع مسیح نجات دہندہ ہے ہمارا۔ اگر دیکھا جائے پیدائش کی کتاب میں تو وہاں پر آدم نے جب گناہ کر لیا اور خدا اس سے ٹھنڈے وقت میں ملنے کے لیے آیا تو آدم نے کہا کہ میں نے تیری آواز کے سبب سے میں ڈرا اور چھپ گیا، اور خدا نے کہا کہ کیا تو نے وہ گناہ کیا؟ بائبل مقدس پرانا عہد نامہ پیدائش کی کتاب بتاتی ہے کہ وہاں پر خدا نے ان کے لیے قربانی کی اور چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو کیا کیے؟ دیے۔ خدا کی محبت اتنی گہری اور وسیع ہے کہ اس نے ہماری شرمندگی کو کیا کر دیا؟ ڈھانپ دیا، چھپا دیا، ہمیں شرمندہ ہونے سے کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ اس کا خون، بائبل مقدس کہتی ہے کہ یسوع کا خون کیا ہے؟ قیمتی ہے۔ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ یسوع کا خون ہمارے لیے قیمتی ہے، ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور بائبل مقدس بتاتی ہے جب ہماری قیمت دی گئی ہے، ہم قیمت سے خریدے ہوئے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ لےپالک ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری بہن، میرے بھائی، میرے عزیز بزرگ، میرے عزیز بزرگ بہنہ، میں تجھ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام، خدا کا برہ یسوع مسیح تجھ سے مخاطب ہے، تجھ سے بات کر رہا ہے کلام کے ذریعہ سے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھ، بائبل مقدس کہتی ہے تیرے گناہ چاہے کتنے مرضی کرمزی کیوں نہ ہو، وہ انہیں دھو کر برف کی مانند سفید کر دے گا۔ تیرے گناہ نہیں بڑھے، تیری زناکاری اور تیرے نشے، تیرے تمام تر حالات نہیں بڑھے ہیں، بلکہ اس کا برہ، اس کا قیمتی خون کیا ہے؟ وہ بڑا ہے۔ ایک گیت ہے، یہ مت کہو خدا سے کہ میری مشکلیں بڑی ہیں، بلکہ یہ کہو کہ اے مشکلات میرا خدا کیا ہے؟ بڑا ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے، آل آف ورلڈ، پوری دنیا سے، اس دنیا میں چاہے کوئی بھی انسان ہے، خدا نے اس سے کیا کی ہے؟ محبت کی ہے۔ یہ محبت اتنی گہری اور وسیع ہے، ہم اسے پورے طور پر نہیں جان سکتے۔ جب آپ یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، اس کی محبت کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ جب اس کی نجات آپ تک پہنچتی ہے
تو وہ آپ کو نام بنام کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے۔ دنیا پر سزا کا حکم کرنے کے لیے خدا باپ نے یسوع کو نہیں بھیجا، بلکہ نجات کے لیے، آپ کے چھٹکارے کے لیے، آپ کی رہائی کے لیے، آپ کی شادمانی کے لیے، آپ کی برکت کے لیے میرے عزیزوں یسوع کو اس روح زمین پر بھیجا گیا۔ ہم پرانے عہد نامہ کا اگر مطالعہ کریں تو وہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ کاہن کیا کرتے تھے؟ بچھڑوں اور بروں کا خون لے کر جاتے تھے۔ وہاں پر ایک پردہ تھا جہاں پر کاہن کی کمر کے ساتھ رسی باندھی جاتی تھی اور اس کے ساتھ ایک گھنٹی بھی بندھی ہوتی تھی۔ جب تک وہ گھنٹی اپنا ساؤنڈ دیتی رہتی تھی اس کا مطلب تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اگر کاہن کے اندر، خادم کے اندر اس وقت اگر کوئی گناہ ہوتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ آج جب یسوع نے ہمارا کفارہ دے دیا ہے، ہماری نجات کا بندوبست ہو چکا ہے، تو آج ایسا نہیں بلکہ آج ہمیشہ کی زندگی، یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، میرے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ آپ یسوع کے بغیر آسمان پر نہیں جا سکتے، آسمان کی بادشاہی میں آپ یسوع کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ یسوع کے بغیر جا سکتے تو یہ کفارے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ یہ قیمتی کفارہ آپ کے لیے دیا گیا ہے۔ ہاں، شیطان آپ کو کہتا ہے کہ تو گناہ گار ہے، تو شاید نشہ کرتا ہے، تو زناکار ہے، وہ بہت سارے آپ کے گناہوں پر انگلیاں رکھتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا کہ خدا نے کہا کہ دنیا سے ایسی محبت رکھی، آپ سے اور مجھ سے اس نے محبت رکھی۔ میرے عزیزو، دنیا میں اس وقت صرف آدم اور حوا تھے، ان کے لیے خدا نے چمڑے کے کرتے بنائے، قربانی دی، ان کے لیے اپنا آپ پیش کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ دنیا میں اکیلے بھی ہوتے اس وقت، تب بھی یسوع مسیح آپ کے لیے ضرور آتا اور نجات دیتا، آپ کو چھڑاتا اور بچاتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی قیمتی ہے اور آپ کی زندگی میں مسیح کا، خدا کا کوئی مقصد ہے، کوئی پرپس ہے، کوئی گول ہے۔ اس گول کو، اس پرپس کو ضائع مت ہونے دیں۔ آپ نہیں جانتے خدا آپ کو کس طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایز اے سلون میں کام کرتے ہیں، مسیحی ہیں، کرسچن ہیں، اپنی گواہیاں لوگوں کے سامنے شیئر کریں، مسیح کا بیان کریں، بائبل مقدس کی تعلیم کو حاصل کریں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے مسیح کی، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں، اس کی باہیں اوپن ہیں، کھلی ہوئی ہیں، اس کے ہاتھ آج بھی بائبل مقدس بتاتی ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگائے گئے۔ میرے اور آپ کے لیے گناہ میرے اور آپ کے تھے، لیکن جناب مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر اپنا آپ کیا کر دیا؟ پیش کر دیا، دے دیا، ڈیڈیکیٹ کر دیا ہمارے لیے۔ لکھا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایمان کے کیا معنی ہیں؟ یقین کر لینا، بھروسہ کر لینا، اعتماد کر لینا۔ اور یسوع مسیح ایسی شخصیت ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہیلیلویا! محبت اتنی گہری اور وسیع کہ وہ سب لوگوں کو گھیر لے، یعنی دنیا کو۔ خدا کی محبت اتنی وسیع اور گہری کہ پوری دنیا کو کیا کر لے؟ گھیر لے۔ یسوع کے قیمتی اور جلالی اور پاک خون میں اتنی طاقت ہے میرے عزیزو کہ دنیا کے گناہ کیا ہے اس کا سامنا نہیں کر سکتے، بلکہ جنہوں نے انہیں ستایا، مارا، پیٹا اور صلیب پر چڑھا دیا، ان کے حق میں بھی یسوع کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آج مسیح آپ سے
ملاقات کر رہا ہے۔ خدا نے دنیا سے محبت رکھ کے ملاقات کی۔ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ یہ آیت خدا کے دل کا مقصد بیان کرتی ہے۔ خدا کے دل کا کیا کرتی ہے جی میرے عزیزو؟ مقصد بیان کرتی ہے۔ یہ خدا کے دل کی عکاسی ہے۔ خدا کا مقصد ہے دنیا سے محبت رکھنا۔ اس نے کہا کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، تیری شہر پناہ میرے سامنے ہے۔ خدا آپ سے اس قدر محبت رکھتا ہے، وہ آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جانا چاہتا ہے، جہاں پر سونے کی کیا ہے؟ سڑکیں ہیں، اعلیٰ مقام ہے۔ وہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا خود اپنے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کی آنکھوں کے سب آنسو کیا کرے گا؟ پوंچھ دے گا۔ بائبل کہتی ہے کہ صادق کی مصیبتیں بہت سی ہیں، لیکن صادق کے لیے وعدے بھی کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں۔ ہیلیلویا۔ خدا کی محبت کیا ہے جی؟ گہری ہے۔ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا کیا کر دیا؟ دے دیا، جس نے اپنے آپ میں رضامندی سے کیا کر دیا؟ دے دیا۔ میرے عزیزو، یسوع کی اتنی زیادہ گہری محبت کہ وہ ہمارے لیے صلیب پر کیا ہوا؟ چڑھ گیا۔ ہمیں اس پر یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اپنی زندگی یسوع کو ڈیڈیکیٹ کر دینی ہے اور یسوع کو کیا کرنی ہے؟ دے دینی ہے۔ آج یسوع کو اپنی زندگی آپ دے دیں۔ اگر آپ ابھی تک گناہ میں ہیں، آپ کے گناہ کو شاید کوئی انسان نہیں جانتا، لیکن خدا جانتا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے میری بیٹی، میرے بیٹے، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ہاتھ اتنے چھوٹے نہیں محبت میں کہ آپ تک نہ پہنچ سکے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے، یسوع نے کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے کہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کو نجات دے، پاک کرے اور زندگی دے اور ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جائے۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں اور اس کی راہ میں توبہ کریں، پانی کا بپتسمہ لیں اور اس کی راہوں پر چلیں۔ وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے ہزاروں سال پہلے میرے اور آپ کے لیے نجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب وقت صرف ہمیں ضرورت ہے اقرار کرنے کی اپنے گناہوں کی، کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تیرے پاس آتا ہوں، یسوع مجھے معاف کر اور میں تیری راہوں پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ہو سکتا ہے مسیح خداوند آپ کی زندگی میں خدمت رکھتا ہو، مختلف طرح کی خدمات رکھتا ہو، لیکن آپ نہیں جانتے۔ میں اپنی گواہی آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایونجلزم خدمت کرتا ہوں۔ جب میں کپڑے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، میں نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، اور صبح کو میں اپنے گھر میں ایک دن یہ سوچ رہا تھا کہ میں جب مر جاؤں گا تو میں کہاں پر جاؤں گا۔ اس وقت میرے عزیزو مجھے بائبل مقدس نہیں پڑھنی آتی تھی۔ میں خدا کی خدمت سے، خدا سے، یسوع سے نا واقف تھا۔ لیکن جب میں نے یہ سوچا کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس وقت میں نجات یافتہ نہیں تھا، لیکن میں بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب ٹی وی پر لگتی ہوتی تھی، وہ میں پوری کتاب سنتا ہوتا تھا، مکاشفہ کی کتاب، اور مجھے بہت زیادہ پسند تھی مکاشفہ کی کتاب۔ اور جب وہ تلاوت کی جاتی تھی مکاشفہ کی کتاب کی، تو اتنی خوبصورت گرجدار آواز کے ساتھ کہ وہ جب بھی لگتی میں اسے زیادہ سے زیادہ سنتا۔ اور مجھے خواب آیا، اور اس خواب میں نے دیکھا کہ دو فرشتے آئے ہیں اور انہوں نے مجھے آسمان پر، میں چلا گیا ہوں، لے گئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ مجھے ایک سفید پتھر دیا۔ وہ کہتے اس پر ہاتھ پھیر۔ میں رو رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر والے، وہ کہتے کہ نہ ڈر اور خوف نہ کر، تو اپنی وجہ سے بچایا گیا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ اگر آپ یسوع پر ایمان لائیں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ تو میرے عزیزو، بائبل مقدس میں سے وہ حوالہ ہے مکاشفہ کی کتاب 2 باب اور اس کی
17 آیت میں لکھا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا اور کوئی نہ جانے گا۔ میرے عزیزو، اس خواب میں، اس رویا میں یہ سفید پتھر مجھے دیا گیا۔ تب مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی اسٹڈی نہیں تھی کہ بائبل میں یہ مجھے آیت ملے گی یا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں بالکل پڑھ تھا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں مسیح میں بڑھتا گیا، خدا نے مجھے اپنی طرف بلایا، اور ایک جگہ پر میں اپنے تائے کے گھر، اگلے دن ہی عبادت تھی، وہاں پر میں گیا، وہاں پر ایک پاسٹر ملے، میں نے ان کو اپنی رویا بتائی یہ ساری، انہوں نے کہا کہ خداوند تجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد حالات بہت زیادہ برے ہو گئے، میرے پاس کام نہیں تھا، برے حالات، اور میں نے کہا کہ یہ پاسٹر کو میں ڈھونڈوں اور تلاش کروں۔ میں رنجیدہ ہوا کہ میرے حالات بہت برے ہو گئے ہیں اس گواہی کے بعد، یہ جاننے کے بعد۔ تو میرے عزیزو، خدمت کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یا پھر نجات کوئی کہہ لیں کوئی جادو نہیں ہے، یا کوئی رحم دلی نہیں ہے۔ بے شک ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، ہم مقدس قوم ہیں، اور خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، لیکن اقرار کرنا اور ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کے بعد 2 سالوں بعد جب میں نے بائبل مقدس کو پڑھنا سیکھا، بائبل کو پڑھتا رہا، پھر جا کر یہ میرے سامنے حوالہ اور آیت آئی، اور میں نہایت شادمان ہوا کہ خدا کے وعدے کتنے خوبصورت اور مبارک ہیں۔ جس طرح میرے لیے خدا نے جلالی کام کیا، وہ آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ وقت ضرورت یہ ہے آپ اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں تک بھی اس کلام کو ضرور پہنچائیں کہ اے میری بہن، اے میرے بھائی، میں تجھے آج ایک خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ میں نے کلام کو سنا ہے کہ یسوع ہم سے کیا کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی گناہ آلودہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے فضل کو اپنی زندگی کے اندر مانگے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے گناہوں سے آپ کو نجات دے دے گا۔ بائبل کہتی ہے وہ جو خود آزمائشوں میں سے گزرا یسوع، وہ آپ کو بھی قائم اور مضبوط کر سکتا ہے۔ ہیلیلویا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کچھ کھائیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو میرے پیچھے دعا کریں، میں صرف وسیلہ ہوں، خدا ہی آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ آئیں دعا کریں گے ہم۔ آسمانی باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے، میرے پیچھے سب مل کر دعا کریں جو مسیح کا اقرار کرنا چاہتے ہیں۔ آسمانی باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے تیرے حضور آتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے اقرار کرتا ہوں، تیرے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہوں۔ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں کہ تو ہی یسوع نجات دہندہ ہے، میرا منجی ہے، میرا خدا ہے۔ تو نے میرے لیے کفارہ دیا، گناہ تو میرے تھے لیکن تو میرے لیے صلیب پر موا۔ میں تیری محبت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ بڑھا، مجھ پر فضل کر، مجھے گناہوں کی دلدل سے نکال، اور اپنے خون سے تو نے مجھے ہزاروں سال پہلے ہی دھو دیا ہے۔ میں تیری نجات کو قبول کرتا ہوں، یسوع کے نام سے، آمین۔ اگر آپ کو خدا کے روح نے جھنجھوڑا ہے اور آپ کو قائلیت بخشی ہے تو میرے عزیزو، آپ اپنے خادم کے پاس جائیں، یا پھر آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ پانی کا بپتسمہ لیں، مسیح کو قبول کریں، اور مسیح کی کلیسیا میں اور بدن میں شامل ہو کر شادمانی اور خوشی کو منائیں، یسوع کے نام سے، آمین۔